بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب سے شادی کر کے آئی تھی اپنے سسرال کا ماحول کچھ عجیب سا پایا تھا۔ میری ساس نے میرے دیور کی شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور یہ بات سارے خاندان میں انہوں نے اعلانیہ کہی تھی، جو مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ بھلا اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کیوں میرے دیور کی شادی نہیں کرنی؟ چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ نہیں کرنی، اگر دیور کی شادی تو اس بات کا خاندان میں اعلان کرنا بنتا تھا۔ میرے خیال سے نہیں، مجھے لگ رہا تھا ہو سکتا ہے شاید میرے دیور میں کوئی کمی ہو، اسی لیے میری ساس ایسا کر رہی ہو۔ اور میں نے جب یہ بات اپنے شوہر سے پوچھی تو انہوں نے کہا میرا دیور بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے مطلب میں بات پوچھی تھی، ڈر رہی تھی کہ اگر سیدھی طرح پوچھوں گی تو کہیں غصہ نہ کر جائیں یا پھر ہو سکتا ہے سچ نہ بتائیں۔ پر جب انہوں نے کہا کہ میرا دیور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو مجھے ان کی بات پر یقین آ گیا، پر میری سوچ وہیں پر رکی ہوئی تھی۔ پھر میری ساس کس وجہ سے دیور کی شادی نہیں کر رہی تھی؟ جب میں نئی آئی تھی یہاں شادی کر کے تبھی میں نے یہ سب سنا تھا۔ تب ساس سے وجہ بھی پوچھی تھی، پر انہوں نے سختی سے مجھے ٹوک دیا تھا اور کہا تھا کہ اس معاملے سے دور رہو، اپنے گھر پر دھیان دو اور ادھر ادھر مت جھانکو، تمہارے کام کا کچھ نہیں ان میں رکھا۔ تب ان کی اس قدر سختی پر میں شرمندہ سی ہو گئی تھی، اور وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی ان سے اب وجہ نہیں پوچھی، لیکن ایک تجسس رہتا تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں ہمیشہ سے موجود رہتی تھی کہ کیا وجہ ہے میرے دیور کی شادی نہ کرنے کی۔ میں نے اپنے دیور کو بھی دیکھا ہوا تھا، خوش شکل اور خوش اخلاق کا تھا، وہ بڑی عزت سے پیش آتا تھا میرے ساتھ۔ ہر بار اس کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا تھا کہ نہ جانے کیوں میری ساس اس پر اتنا بڑا ظلم کر رہی ہے، لیکن اس دکھ کا اظہار میں اس کے سامنے کرنے سے بھی قاصر تھی۔ اپنی ساس کا خوف میرے دل میں موجود تھا، اس لیے کہ اگر ان کو بھنک پڑ گئی کہ میں ان کے راز کو جاننے کی تگ و دو میں ہوں تو ایسا نہ ہو مجھے گھر سے نکال دیں۔ جبکہ میری ساس دیکھنے میں ایسی بالکل نہ تھی، وہ عام حالات میں بڑی نرمی اور چاہت سے بات کرتی ہیں مجھ سے، چہرے پر ہمہ وقت ان کے نرم مسکراہٹ رہتی ہے، پر جب وہ غصے میں ہوتی ہیں تو ان کے سامنے جانے سے بھی میں کتراتی ہوں، کیونکہ تب وہ بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔ ہمارے گھر میں ان کا راج چلتا تھا، ان کے بعد اگر کسی کی بات ہمارے گھر میں مانی جاتی تھی تو وہ میرے دیور کی تھی۔ میں نے دیکھا تھا میرا شوہر ان کے معاملوں سے دور رہتا تھا، اپنی ماں سے محبت اس کو بھی تھی، لیکن جو ایکا میں نے اپنے دیور اور ساس میں دیکھا تھا، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرا شوہر میری ساس کا سوتیلا بیٹا ہو۔ وہ ان پر دھیان نہیں دیتی تھی زیادہ، لیکن جب بھی میرا دیور گھر میں آتا تو اس کی آؤ بھگت کے لیے وہ خود پیش ہوتی تھیں۔ اکثر و بیشتر میرا دیور باہر رہتا تھا، وہ گھر میں کم وقت گزارتا تھا، کبھی دن کو آ جاتا تو کبھی رات کو، پر اکثر وہ باہر رہنا پسند کرتا تھا، اور میری ساس بھی اس کو اس بات پر کچھ نہ کہتی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی میری ساس کو اس سے بہت محبت تھی، اس سے بات کرتے وقت ان کے لہجے میں مزید سارے جہان کی نرمی سمٹ جاتی تھی اور لہجے میں چاشنی گھل جاتی تھی، اور یوں تو میرا دیور بھی ان پر جان چھڑکتا تھا، ان سے بے حد عقیدت رکھتا تھا۔ اب مجھے تو اس کی محبت دکھ رہی تھی، اس نے اپنی ماں کی بات مان کر شادی نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا اس کا اپنی ماں سے محبت کا۔ وہ گھر میں بہت کم گھلتا ملتا تھا، میرے شوہر سے بھی اس کی بات نہ ہونے کی برابر ہوتی تھی گھر میں۔ اب معلوم نہیں شاید وہ باہر بات کرتے ہوں، پر جو میں دیکھ رہی تھی وہی سمجھ رہی تھی۔ باقی سسرالیوں سے مختلف سسرال لگتا تھا مجھے، پر نندیں میری روایتی نندوں کی طرح تھیں، جو اس بات کا احساس دلاتی تھیں کہ ہاں میں اپنے سسرال میں ہوں۔ وہ جب بھی آتی میری ساس سے میرے دیور کے بارے میں خسر پھسر کر کے چلی جاتی، جو میں سننے کی تو بہت کوشش کرتی تھی لیکن سن نہیں پاتی تھی۔ پر ایک دن اس کوشش میں کامیاب ہو کر میں نے ان کی باتیں سن لی تھیں، اور یہ بات سن کر میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے کہ جب میری نند میری ساس کو کہہ رہی تھی کہ اماں اصغر، میرے دیور کا نام اصغر تھا، پر نظر رکھیں وہ کب گھر آتا ہے کب جاتا ہے کچھ معلوم نہیں آپ کو۔ اب دیکھو ہم کتنی بار چکر لگا چکے ہیں یہاں کا، پر وہ صاحب ہمیشہ گھر میں موجود نہیں ہوتے، آپ کی محبت میں بگڑ گیا ہے وہ۔ میری نند کے لہجے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ میرے دیور سے سخت نالاں ہیں، شاید بہن تھی، وہ اپنے بھائی کی فکر میں ایسا کہہ رہی تھی۔ ویسے بھی میرے دیور کی بھی یہ عادت بری تھی کہ جب بھی میری نندیں آتی تھیں وہ ہمیشہ ہی گھر سے باہر گیا ہوا ہوتا تھا۔ فون کر کے میری ساس اس کو بلاتی تھیں کہ بہنیں آئی ہیں، آ کر ان سے مل تو جاؤ، تب جا کر وہ آتا تھا اور ان سے مل کر کچھ دیر کے بعد فوراً چلا جاتا۔ میں نے اس کے رویے میں وہی بہنوں سے جو محبت ہوتی ہے محسوس نہیں کی تھی، جیسے وہ خود پر جبر کر کے ان سے ملتا تھا اور فوراً جان چھڑا کر بھاگ جاتا تھا، جس پر میری نندوں کا منہ بن جاتا
اور پھر ان کے ناراض چہروں والے اشارے میری ساس کو موصول ہوتے تھے، جن کو نظر انداز کر کے وہ تسلی دیتی تھی کہ بچہ ہے، کام کرتا ہے سارا دن، اب بھی کوئی کام ہوگا جب ہی گیا ہے، کام کے بیچ سے بلایا تھا اس کو۔ ساس کی بات پر وہ لوگ مزید بدمزہ ہو کر بڑبڑا کے رہ جاتی۔ اس وقت بھی جب میں ان کی باتیں سننے کھڑی تھی تو میری ساس نے جواب دیا کہ میری محبت میں کب بگڑا ہے، میں کون سا محبت کرتی ہوں اس سے، بس یہ محبت دکھاتی ہوں، کرتی نہیں ہوں، اس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ تم لوگ یہاں سے چلتی پھرتی نظر آتی اگر میں ایسا نہ کرتی تو۔ اور چھوڑو، باہر جو بھی کرے ہمارا اس سے کیا لینا دینا، اس نے ہماری بات مانی ہوئی ہے، اتنا ہی بہت ہے۔ اپنی ساس کی ایسی نفرت بھری باتیں سن کر میں وہاں حیرت زدہ سی کھڑی تھی۔ کیا میری ساس میرے دیور سے دکھاوے کی محبت کرتی تھی؟ بھلا اپنے بیٹے سے کون دکھاوے کی محبت کرتا ہے؟ اور ایسی کیا وجہ ہے جو ان کو یہ ناٹک کرنا پڑتا ہے؟ بھلا کیا غرض ہے میری ساس کو اس سے؟ میں تھکے قدموں سے وہاں سے نکل آئی۔ جب دروازے پر کھٹکا ہوا، دیکھا تو میرا دیور تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا اور حال پوچھا۔ میں پھیکا سا مسکرا دی۔ میرا ذہن ابھی تک اپنی ساس کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کوئی آیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ ہاں، اس کی بہنیں ہیں۔ تو اس بات پر میں نے عجیب سا تاثر اس کے چہرے پر دیکھا۔ میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ جب اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، اگر کوئی پوچھے تو پلیز آپ کہہ دینا میں ابھی گھر نہیں آیا۔ اس نے التجا سے مجھ سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی سوچوں میں گم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ساس نے پوچھا تو میرا دل کیا کہ ان کو بتا دوں کہ دیور اپنے کمرے میں ہے اور جاتے ہوئے مجھے ایسا بولنے کو کہہ گیا ہے۔ شاید اس سے کوئی بات جان لیتی میں، پر اپنے دیور کے معصوم سے چہرے پر ترس کھا لیا اور جیسا اس نے کہا تھا ویسا اپنی ساس کو کہہ دیا۔ میری نندیں اس بار بھی منہ پھلا کر گھر سے چلی گئیں۔ وجہ میرے دیور کا ان سے لا تعلق رہنا تھا۔ اب خدا جانے کیا بات تھی، کیا راز تھا ان کے بیچ، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بہت معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، سوچا اپنی اماں کو بتا دوں تو شاید مجھے کچھ پتہ چل جائے۔ میری اماں جنات کا علم رکھتی تھیں تو ان کے ذریعے وہ گھر میں ہوئی ہر پریشانی کا سبب جان لیتی تھیں۔ میرا نام سعدیہ ہے، میں اپنے ماں باپ کی تیسری اولاد ہوں۔ میرے بعد بھی بہن بھائی ہیں۔ ہمارے ابو ریٹائرڈ ملازم ہیں، اس لیے اب گھر جو چلتا ہے وہ بڑے بھائی کی تنخواہ اور ابو کی پینشن پر چلتا ہے۔ پر بھائی اچھا کمانا چاہتے تھے، اسی لیے دن رات محنت کی انہوں نے۔ اب میرے گھر کے حالات امیروں والے ہیں، میرے سسرال سے بھی اچھے کھاتے پیتے ہیں، بھائی کی بدولت، جنہوں نے محنت کر کے اپنا کاروبار شروع کیا تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا۔ اماں نے میری شادی ہونے کے بعد ہی بھائی کی شادی کروا دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بیٹوں کا حق کھا لیں۔ انہوں نے بس بھائی کو انتظار میں رکھا تھا تو اس لیے کہ پہلے بیٹی کا بندوبست ہو کہیں۔ میں بھی BA کر رہی تھی جب اس دوران رشتہ آیا جو اماں کو پسند آ گیا، اور یوں انہوں نے چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ میرے ساتھ کر دیا، جبکہ میں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ ابھی پڑھنا ہے، پر اماں کہتی پڑھ لکھ کر کون سا تیر مار لینا تھا تم نے، کرنی تو یہی شادی تھی تو آج ہی صحیح، تمہاری پڑھائی کے چکر میں اتنا اچھا رشتہ میں نہیں گنوا سکتی بھائی، اس لیے صاف بات ہے اب نبھا کر لو اور بھول جاؤ پڑھائی کو۔ اصل میں ہماری اماں خود بھی پڑھی نہیں تھی اتنا، تو انہیں اس کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا کہ پڑھائی کتنی ضروری ہے، چاہے عورت کے لیے یا مرد کے لیے، پڑھائی بہت لازم ہے۔ دونوں کو ہی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسے موڑ پر جہاں وہ اکیلے ہوں اور ان کے پاس کاش ہوتا ہے کہ تھوڑا پڑھ کر ڈگری حاصل کر لیتے تو میں بھی اچھا کما لیتا۔ شادی کے بعد کا انسان کو معلوم نہیں کہ کیا ہو، پر ضرورت پڑ جاتی ہے بیوی کو بھی کمانے کی، لیکن خیر یہ باتیں اماں نے نہیں سمجھنی تھی۔ میری چھوٹی بہن ابھی انٹر کر رہی تھی جبکہ اس کا رشتہ طے کر دیا تھا اماں نے، خالہ کے بیٹے کے ساتھ۔ اس کو بہت سمجھاتی ہوں میں کہ ہر وقت تیار رہو، اماں کبھی بھی تمہارے ہاتھ پیلے کر سکتی ہیں جیسے میرے کیے تھے۔ میری بہن بہت معصوم اور پیاری تھی، اس لیے میں جب اپنے میکے جاتی تو اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں ہر وقت اسے سمجھاتی کہ زمانہ کس طرح کا ہے، اس کی اونچ نیچ یہ ہے تاکہ وہ سمجھدار بنے اور دنیا کو فیس کرنا سیکھ لے۔ اسی طرح میرا دیور بھی مجھے عزیز تھا، اپنی بہن کی طرح وہ بھی مجھے معصوم لگتا تھا، جو میری ساس کی نہ جانے کیوں بے تکی ضد پر راضی بیٹھا تھا۔ ایک دن میری ساس نے میرے شوہر کی پھپھو کی دعوت کی، وہ عمرہ کر کے آئے تھے اور ہمارے لیے وہاں سے ڈھیر سارا سامان لائے تھے، جس میں کھجوریں، پانی، چاکلیٹ، مسلے، چادریں سب موجود تھا۔ وہ انہوں نے کسی کے ہاتھوں ہمارے گھر بھجوائے تھے، تو اماں نے پھر اگلے دن ہی ان کو پیغام بھیجا کہ ہمارے گھر پر وہ دعوت پر آئیں۔ میری ایک نند بھی اپنے سسرال سے آ گئی اور میرے ساتھ مل کر دعوت کا انتظام کرنے لگی۔ سارا مینیو میری ساس نے ڈیسائیڈ کیا تھا،
وہ بھی میرے دیور کی پسند کا۔ میں نے جب سے ان کی بات سنی تھی وہ جھوٹی محبت والی کہ دیور کے ساتھ وہ ناٹک کرتی ہیں محبت کا، اصل میں نہیں کرتی، تب سے میں ان کے انداز بغور دیکھنے لگی تھی۔ وہ میرے دیور کی بہت خوشامد کرتی تھیں۔ جب وہ گھر آتا میری ساس ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، باتیں کرتی، محبت جتاتی۔ اس دن کھانا بھی خود اس کی پسند کا بناتی تھی۔ جو وہ اتنی محبت کرتی تھی دیور سے، وہ جھوٹی تھی تو پھر مقصد کیا تھا اس کا؟ میری ساس نے ضرور کوئی بات چھپائے رکھی تھی ہم سے، پر وہ کیا تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید جو سچ تھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ سچ تو ایک دن کھل کر رہتا ہے۔ اور مجھ پر بھی وہ راز میری ساس کا کھل گیا جس نے میرے قدموں سے زمین نکال دی تھی۔ واقعی یہ بات میری سوچ میں بھی نہیں آئی تھی کبھی، جس کو انہوں نے وجہ بنا کر اتنا کچھ کیا تھا۔ خیر، آپ لوگوں کو میں وجہ بھی بتاتی ہوں، پر اس سے پہلے پھپھو کے آنے کا مقصد بتا دوں کہ میں نے یہ قصہ کیوں چھیڑا ہے۔ میرے شوہر کی پھپھو بڑی خوش مزاج عورت تھی، بڑی محبت سے مجھ سے بھی ملتی، کھانے کی بھی انہوں نے خوب تعریف کی تھی، انہیں بے حد پسند آیا تھا۔ جبکہ میں نے جو بات محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ میرے شوہر سے بہت رسمی سا ملی تھی، جبکہ میرے دیور سے ان کی محبت کے مظاہرے دیکھنے لائق تھے۔ انہوں نے سب کے بیچ میں بیٹھے بیٹھے میرے دیور کے ساتھ اس کی شادی کا تذکرہ چھیڑ دیا، جس پر ساری محفل میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ اور یوں کچھ دیر بعد میری ساس نے ان کو یہ بات دہرانے سے منع کر دیا، ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ میرے دیور کی شادی کبھی نہیں ہوگی کہیں بھی۔ ان کی بات پر تو میرے شوہر کی پھپھو بھڑک گئیں۔ ارے کاہے کو بچے کو اس عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے؟ اس کی شادی حق ہے، کیوں نہیں کراتی؟ اب تو عمر بھی نکلی جا رہی ہے اس کی، تم نہیں کرواتی تو میں ہی اپنے بچے کے ہاتھ پیلے کر دیتی ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ۔ پھپھو کی بات پر میں حیرت سے ان کو دیکھنے لگی، تو اصل میں ان کو اپنی بیٹی کا افسوس تھا۔ ان کی بیٹی خوش شکل اور خوش اخلاق سی لڑکی تھی۔ میں نے اب جواب کے انتظار میں ساس کو منتظر نظروں سے دیکھا۔ ارے میں کیوں نہیں چاہوں گی میرے بیٹے کا گھر بسے، وہ آباد ہو، خوش ہو، بھلا اپنے بیٹے کی برباد زندگی کا مجھے نہیں پتا کیا؟ میں کیسے جی رہی ہوں اپنے کلیجے کی ویران زندگی دیکھ کر، کس کس کو بتاؤں؟ بس خود زنجیروں نے میرے پیر باندھ رکھے ہیں کہ چاہ کے بھی اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتی کہیں، ورنہ میرا دل نہیں کرتا کیا کہ اس کے بچوں کو اپنی گود میں کھلاؤں۔ پہلے بیٹے سے تو نہ جانے کب نصیب ہو یہ سکھ۔ ان کی بات میں غور سے سن رہی تھی جب آخری بات پر میں شرمندہ رہ گئی۔ میری شادی کو 4 سال اب تک ہو گئے تھے اور بے اولاد تھی۔ مجھے بھی اپنے بچوں کا بہت شوق تھا اور امید تھی کہ یہ شوق پورا ہوگا میرا، پر نہ جانے کب ہوگا یہ معلوم نہیں تھا۔ میں تو بس دعائیں ہی کرتی تھی اپنے رب سے، صرف یہی کر سکتی تھی، باقی میرے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ اگر انسان کا نصیب اس کے ہاتھ سے لکھنا لکھا ہو تو وہ سارے جہان کی خوشیاں اپنے نصیب میں لکھ دیتا، اور میں بھی شاید یہی کرتی، اولاد کو اپنے نصیب میں لکھتی۔ میں نے سر جھٹک کر اپنی شرمندگی کو دور کیا اور سامنے دیکھا، جہاں پھپھو بڑی بضد نظر آ رہی تھی میرے دیور کی شادی پر۔ تمہیں صرف اپنی بیٹی کا گھر بسانا ہے، اول بات تو یہ ہے کہ میرے بیٹے سے تمہیں کوئی سروکار نہیں، پھر بھی میں اپنے بیٹے پر چھوڑ رہی ہوں سب، اگر وہ چاہے تو شادی کرے تمہاری بیٹی سے، اور پھپھو کی خود غرض محبت کو اپنا لے جو صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے لالچ میں اس سے محبت جتاتی ہے، یا پھر اپنی ماں کی لاج رکھ لے جس نے پال پوس کر آج تک بڑا کیا، کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ پر آج مجھے شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا بیٹا نہیں رہا۔ میری ساس بڑی جذباتی تقریر کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا بسی، جبکہ میں اپنے دیور کو دیکھنے لگی کہ اب وہ کیا کرتا ہے۔ اس بیچارے کے چہرے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کشمکش میں ہے کسی۔ میری نند بھی 1-2 جملہ اس پر چھوڑ کر اپنی اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ جب اپنے دیور کے اگلے قدم سے میرے ہوش اڑ گئے، جب اس نے پھپھو کو اس شادی کے لیے انکار کر دیا کہ وہ نہیں کرے گا شادی، بلکہ وہ شادی کرے گا ہی نہیں کبھی زندگی میں، اپنی ماں کا دل وہ نہیں دکھانا چاہتا۔ پھپھو سے معافی مانگ کر وہ وہاں سے چلا گیا تو کچھ دیر بعد پھپھو بھی تل ملاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ پھر اس کے بعد میرا دیور میری ساس کے کمرے میں موجود تھا اور نہ جانے کیا باتیں ان سے کر رہا تھا کہ میری ساس خوشی خوشی کمرے سے نکل آئی، پہلے جیسی بن گئی اور وقت واپس اپنی ڈگر پر چلنے لگا۔ میں نے بہت بار چاہا اپنے دیور سے بات کروں اس بارے میں، پوچھوں کہ اصل وجہ کیا ہے، پر اس کا انداز میرے ساتھ خوش اخلاق سہی لیکن لیا دیا سا تھا، وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا مجھ سے، بلکہ وہ کسی سے بھی گھر میں زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ میرے شوہر سے بھی کھانے کے وقت ٹیبل پر اس کی ملاقات ہو جاتی تو 2 خیریت کے مکالمے ان کے بیچ ہوتے، پھر واپس سے لا تعلق بن جاتے۔
آخر میں جب اس سب سے تھکنے لگی تو ایک دن اپنے شوہر سے بھی پوچھ لیا، پر وہ بھی لا علم تھے کہ اصل بات کیا ہے۔ میرے دیور کی شادی نہ کرنے کے پیچھے کیا راز ہے یہ ان کو بھی نہیں پتا۔ میں نے بارہا کہا کہ میری ساس سے وہ پوچھ لیں، وہ شاید بیٹے کی محبت میں ان کو بتا دیں، پر وہ کہنے لگے کہ یہ ان کا معاملہ ہے، میں بیچ میں نہیں پڑنا چاہتا، اس لیے ان باتوں سے دور ہوں تو کافی بہتر ہے۔ تم بھی دور رہو اور کان دینا چھوڑ دو، یہ ان کے بیچ کے معاملے ہیں، وہی جانے، ہمارا کیا۔ ان کی بات سن کر میں یک ٹک حیرت سے انہیں تکے چلی گئی کہ وہ کس قدر آرام سے کہہ رہے تھے کہ ان کا معاملہ ہے، جبکہ وہ ان کے اپنے تھے، سگے ماں اور بھائی تھے۔ ان کا معاملہ ہمارا معاملہ ہی ہوا نا، لیکن وہ سرے سے اس سب سے لا تعلق تھے۔ پہلی بار مجھے آج اپنے شوہر سے شکوہ ہوا تھا، وہ بھی اس بات کا، اس لیے میں خاموش رہی اور یوں ہی زندگی خاموشی سے گزرنے لگی، جب اچانک ایک بڑا طوفان آیا اور میری دنیا برباد کر کے چلا گیا۔ وہ دن بھی عام دن تھا، میری شادی کو 20 سال ہونے کو تھے۔ میرا شوہر آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، وہ عجلت میں تھا کہ میٹنگ ہے، ایک امپورٹنٹ ہے۔ ان بھائیوں کا اپنا ایک آفس تھا جو مل کر وہ سنبھالتے تھے۔ گھر میں پیسوں کی بھی ریل پیل تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ میرے میکے اور سسرال کے حالات اچھے ہوتے چلے گئے تھے۔ پیسوں کی فراوانی تھی، اللہ کے کرم سے میرے شوہر لوگوں کا بزنس کامیاب جا رہا تھا۔ وہ آفس کے لیے نکل گئے تو شام سے پہلے جو خبر آئی انہوں نے زمین ہلا دی تھی۔ میرے شوہر کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی، وہ بڑی ریش ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے اپنی دنیا اندھیر ہوتی ہوئی نظر آئی، زندگی برباد کیسے ہوتی ہے یہ تب سمجھی تھی میں۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ کس نے سنبھالا مجھے۔ شروع کے چند دن تو بالکل زندہ لاش بنی رہی تھی کہ اتنے اچھے اور چاہنے والے ہم سفر میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میرا غم کرنا تو بنتا تھا، لیکن پھر مجھے صبر بھی آ گیا اور آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہونے لگے، جب ایک دوسری خبر نے میری دنیا ہلا دی۔ میں بے اولاد تھی تو شوہر نے چھپ کر دوسری شادی کر لی۔ یہ بات مجھے شوہر کی موت کے بعد دیور سے معلوم ہوئی تھی، جب وہ میری سوتن اور اس کی 18 سالہ بیٹی ہمارے گھر لے کر آیا تھا۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی، یقین کرنا مشکل تھا، پر اپنے دیور کی بات پر یقین کرنا پڑا کہ شاید شوہر نے اولاد کے لیے چھپ کر شادی کی ہو اور مجھے نہ بتایا ہو، پر انہوں نے تو کبھی بھی میرے ساتھ اولاد نہ ہونے کا غم نہیں رویا تھا۔ یہی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو دیور کہہ رہا ہے وہ سچ مان کر اس پر یقین کر لوں یا میں اپنے شوہر کی محبت پر اندھا یقین کروں۔ بہرحال جب میرا دیور میرے شوہر کی بیوی اور بیٹی کو لے کر آیا تھا تو ان کو دھتکارنا بھی میرے بس میں نہ تھا، دل پر جبر کر لیا تھا میں نے۔ یوں وہ دونوں میرے ہی گھر میں رہنے لگیں۔ میں کم ہی ان سے بات کرتی یا گھلتی ملتی، پر میری ساس ان کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ وہ مان گئی تھیں کہ یہ میرے شوہر کی بیوی اور بیٹی ہی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اولاد نہ ہونے کا غم میری ساس کو میرے خلاف کر گیا۔ وہ جو نرمی اور محبت سے بات کرتی تھی مجھ سے، وہ نرمی کہیں کھو گئی اور ان کا رویہ سخت اور تلخ ہو گیا۔ ہر بات میں اولاد نہ ہونے کا طعنہ دینا وہ لازم سمجھتی تھیں، جیسے کہ شاید اس طعنے سے تنگ آ کر اولاد پیدا کر لوں، یہ اختیار میرے ہاتھ میں ہو۔ پر کچھ بھی تو نہیں تھا میرے اختیار میں، یہ سارے اختیارات اس رب کو ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ وہ جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے نہ دے، وہی غمی خوشی دینے والا ہے، عزت ذلت بخشنے والا ہے۔ پھر ہم کیسے کسی انسان میں کوئی کمی موجود ہونے کے بعد اس کا طعنہ دیتے ہیں اس کو؟ یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ شاید کوئی سمجھ جاتا تو آج دنیا کے آدھے سے زائد مسائل حل ہو جاتے۔ میں بھلے چاہے اپنے شوہر کی بیوی اور بیٹی سے بات نہ کروں، پر میں دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ جب بھی دیور گھر آتا تو سوتن اور اس کی بیٹی سہم جاتے، ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا۔ جانے کیوں ایسا تھا؟ یہ میں نے پہلے پہل دیکھا تو وہم سمجھ کر جھٹلا دیا، پر ہر بار میں نے ایسا محسوس کیا تھا۔ اب تو میرا دیور بھی زیادہ گھر میں رہتا تھا اور روز معمول کے حساب سے وہ آفس جاتا اور شام کو گھر آتا۔ اس مثبت تبدیلی پر میں حیران تھی، کچھ کھٹک رہا تھا مجھے۔ کچھ روز بعد دیور کہنے لگا، بھابھی میں نے ان دونوں کے لیے الگ مکان دیکھ لیا ہے، ان کو وہاں لے جا رہا ہوں۔ جبکہ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی تھی، مجھے لگ رہا تھا ایسا ہے تو ایسا ہی چلتا رہے، وہ رہی پڑی ہوں ہمارے گھر۔ لیکن دیور بضد رہا میرے سمجھانے کے باوجود، اور تو اور میری ساس نے بھی اس کو منع کیا، پر وہ سرد مہری سے ان کی بھی بات ٹال گیا کہ وہ ان کو الگ گھر میں رکھے گا بس۔ پھر مجھے شک ہوا تو میں ان کا پیچھا کرنے لگی اور اصل بات کی کھوج میں چلی گئی۔ برسوں پہلے بھی ایک بات کی کھوج کی تھی پر نہ کر سکی تھی،
اس لیے اس بار تو پتہ لگانا ہی لگانا تھا۔ جب بھی وہ جس گھر میں گئے تھے اس گھر کا پتہ بھی نوٹ کر لیا تھا میں نے۔ کچھ دن تو انتظار کرنے لگی تاکہ میرے دیور کا دھیان ہٹ جائے ہم سے۔ جانے کیوں مجھے لگتا تھا جیسے وہ چوکنا ہو گیا تھا، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس لیے کچھ دن اپنے گھر میں نارمل رویہ رکھا میں نے۔ جب میرے دیور کا دھیان مجھ پر سے ہٹا تو اپنی سوتن کے گھر جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اور حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب میری ساس نے اس بات میں میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ ہی چلتی بنی کہ ساتھ میں چل کر وہاں دیکھتے ہیں اصل بات کیا ہے۔ مجھے بھی شک ہو رہا ہے اپنے بیٹے پر کہ کچھ تو گڑبڑ ہے جو اس نے ہم سے چھپائے رکھی ہے۔ اپنی ساس کے ساتھ سے مجھے کچھ ہمت ملی اور ان کو لیے سوتن کے گھر کی طرف نکل گئی۔ مجھے معلوم تھا اس وقت میرا دیور آفس میں ہوتا تھا، تبھی اس وقت کا انتخاب کیا تھا۔ جب سوتن کے گھر پہنچے تو بڑی ہمت کر کے دروازے کو کھولا جو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو میری سوتن کی بیٹی صفائی کر رہی تھی۔ جب اس کی نظر ہم پر پڑی تو وہ گھبرا گئی اور اپنی ماں کو اس گھبراہٹ میں آوازیں دینے لگی۔ تب روح فنا ہو گئی جب دیکھا تو ایک ہی کمرے سے میری سوتن اور دیور نکل آئے تھے اور ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ نیند سے اٹھے ہوں۔ ہمیں وہاں دیکھ کر حیران تو وہ بھی ہو گئے تھے۔ جب میری ساس نے میرے دیور سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کی بات پر میرے دیور نے ہمیں دیکھا اور پھر جو بات کہی وہ سن کر تو ہم حیران رہ گئے کہ وہ جو میری سوتن تھی بقول میرے دیور کے کہ اس نے ہی کہا تھا کہ وہ میرے شوہر کی بیوی ہے، پر اصل میں تو وہ اس کی بیوی تھی اور وہ 18 سالہ لڑکی اس کی بیٹی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا ہم سے کہ وہ میرے شوہر کی بیٹی ہے، پر یہاں بات یہ تھی کہ اس نے جھوٹ بولا کیوں تھا۔ جب یہ سوال اس کے سامنے رکھا گیا تو وہ کئی دیر تک خاموشی سے میری ساس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر مجھ پر جو انکشاف کھلا وہ مجھے دنگ کر گیا۔ میرا دیور کہنے لگا کہ یہ آپ کی ساس میری سگی ماں نہیں ہے۔ میرے باپ نے دوسری شادی کی تھی ان سے، تب جب میری ماں مر گئی تھی۔ یہ سب میرے بہن بھائی سوتیلے ہیں۔ اس وقت اماں بھی بیوہ تھیں اور پہلے سے ہی ان کے بچے تھے۔ بابا سے شادی کے بعد یہ ہمارے گھر آ گئیں۔ یہ ہمیشہ اپنے بچوں سے مجھے الگ رکھتی اور فرق کرتی، ان سے زیادہ محبت کرتی، مجھ سے نہیں۔ جب میرے بابا نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر دی، جس وجہ سے مجھے اماں سے نام نہاد محبت ملنے لگی۔ یہ سب میری پراپرٹی کے لالچ میں مجھ سے محبت جتانے لگے۔ پھر انہوں نے پلان بنایا کہ میں شادی کروں گا تو میری پراپرٹی میرے بچوں اور بیوی کے نام ہو جائے گی، ان کا حق اور ان کے بچوں کا حق اس پر نہیں رہے گا۔ بس اس لیے انہوں نے ناٹک کھیلا میری شادی نہ کرانے کا کہ اگر میں نے شادی کی تو وہ دل کے دورے سے مر جائیں گی۔ بقول ان کے ایک فقیر نے بتایا تھا مجھے، جو بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے فقیر کو پیسے دے کر مجھ سے بولا تھا کہ میں ان کی محبت میں شادی نہ کروں۔ میں نے ایسا ہی ظاہر کیا، پر میں نے اپنی پسند سے باہر شادی کر رکھی تھی جس کا علم کسی کو نہیں تھا، اور بظاہر اماں کی بات مانتا رہا، وہ اس لیے کہ انہوں نے پراپرٹی کے کاغذات اپنے پاس چھپا لیے تھے۔ اس لیے اگر میں ان کے کہے کے مطابق نہ چلا اور ان کا پلان فیل ہو جاتا تو وہ نقلی کاغذ بنا کر ساری پراپرٹی اپنے نام کر لیتی، جس کے لیے انہوں نے اپنے حقیقی بچوں کو بھی بھلا دیا تھا۔ بس میں بھی ان کے ڈرامے میں جان بوجھ کر پھنستا چلا گیا اور بھائی کے مرنے کے بعد جھوٹ بول کر اپنے بیوی بچوں کو وہاں لے آیا تاکہ اپنی اماں سے وہ کاغذ حاصل کر لوں جو کچھ دنوں میں آخر کار کر لیے تھے۔ جان بوجھ کر اپنی بیوی اور بیٹی سے بولا کہ مجھ سے ڈرنے کی وہاں ایکٹنگ کرنا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اسی لیے ان پر مصنوعی غصہ کرتا رہتا تھا ہر وقت، تاکہ آپ لوگ سمجھیں کہ میں اپنے بھائی کے اس قدم پر خوش نہیں اور پھر آپ لوگ ان پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگ جائیں۔ ویسا ہی ہوا۔ میری بیٹی پر اماں بھروسہ کرنے لگی اور وہ اکثر ان کے کمرے میں موجود پائی جاتی۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اس نے کاغذ وہاں سے نکال لیے اور میں واپس ان کو اپنے گھر میں لے آیا۔ بس کچھ دن بعد یہ سب میرے کنٹرول میں ہوگا اور وہ گھر بھی میرے نام ہونے والا ہے، سو آپ لوگ وہاں رہ سکتی ہو، پر مجھ سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں۔ میں جب چاہوں گا اپنے اس گھر کو بیچ سکتا ہوں، پر میں وہ آپ لوگوں کو رہنے کے لیے دے رہا ہوں، کیونکہ کچھ بھی ہو اس بزنس کو بڑھانے میں میرے سوتیلے بھائی نے محنت کی ہے تو ان کا حصہ بنتا ہے اس میں، جو آپ سب لوگوں کو ملے گا، پر مجھ سے کسی کا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ اپنے دیور کی بات پر میں حیران کھڑی تھی۔ جب ساس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، وہ رو رو کر دیور سے معافی مانگنے لگی کہ وہ اپنے بیٹے کی موت کے بعد بدل گئی ہے۔ اپنے کیے کی معافی مانگ کر وہ میرے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ اب نہ جانے میرے دیور نے ان کو سچ میں معاف کیا تھا یا بس زبان سے کہہ دیا تھا،
معلوم نہیں، پر وہ سوتیلا تھا یہ بات پورے گھر کو معلوم تھی پہلے سے ہی، سوائے میرے۔ پر جیسا بھی تھا، میری ساس نے بھی اس کے ساتھ غلط کیا تھا، جس کی سزا ان کو اپنے بیٹے کی صورت میں مل چکی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔